اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ حضرت سیدی موسیٰ سوہاگ سہروردی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش آپ کی 793 ہجری 1391 عیسوی ہے اور تاریخ وصال آپ کی 853 ہجری 10 رجب 1449 عیسوی ہے۔ تو آپ کی عمر جو 60 سال بتائی جاتی ہے اس کے حساب سے یہ میں نے تعین کیا ہے اور اس کو بیس بنایا ہے میں نے 853 کو، کیونکہ اس کے بارے میں شواہد جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس کے مطابق آپ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک جو ہیں ان کے وصال سے 232 سال بعد پیدا ہوئے اور 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 566 سال ہو چکے ہیں 1449 کے حساب سے۔ ولیوں سے محبت جنت کی کنجی ہے، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ۔ آؤ ان سے محبت کا ایک اظہار ان کا ذکر ہے، آپ سنیں، میں سناتا ہوں۔ نام پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات شکریہ کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جنوری 2015 میں رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ ویسے تو جب سے میں اولیاء کے سلسلے کو بیان کر رہا ہوں اتنی دعائیں مجھے زندگی میں نہیں ملی جتنی دعائیں مجھے اولیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ملی ہیں، اور جتنی محبت کا اظہار جو ہے وہ اس کے بعد ہوا، یہ سب رب کا کرم اولیاء کے صدقے سے۔ 3 جنوری کو امریکہ کے اندر میں نے انٹرنیشنل میلاد النبی کانفرنس جو ہے وہ کروائی۔ اس میں دعوت دی گئی محدث کبیر، سلطان الفقہا، استاذ العلماء، حضرت علامہ شیخ الاسلام ضیاء المصطفیٰ امجدی مدۃ ذلہ العلی کو۔ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں اپنی تقریر سے پہلے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے وہ پڑھائی اور مجھے تمام کتابوں کی اجازت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اگر اس وقت کسی کو سچا شیخ الاسلام کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 82 سال ان کی عمر ہے۔ میرے سامعین اور خاص انڈیا والے تو خیر جانتے ہیں، باقی جتنے ممالک کے اندر لیکچر سنا جاتا ہے ان کی عمر 82 سال ہے، 82 سال، اور 50 سال سے یہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ وہ کبھی آپ ان کا لیکچر سماعت کیجئے گا تو لیکچر اگر سن رہے ہوں اور آپ ان کا چہرہ نہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کہیں گے یہ کوئی ینگ آدمی بول رہا ہے، ینگ، ایسی آواز کے اندر کڑک ہے۔ 82 سال آپ کی عمر، 50 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ مفتی ہیں آپ کے شاگرد، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مصباحی جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے مجھے جو ہے یہ پڑھایا۔ ایک بات اور بتاتا جاؤں میں آپ کو کہ یہ ہستی کون ہے۔ بہار شریعت علماء جو ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، بہار شریعت جو ہے وہ جنہوں نے لکھی ان کے یہ صاحبزادہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت مجھے عطا کی۔ ویسے سید شاہ تراب الحق صاحب وہ بھی مجھے حدیث پڑھا چکے ہیں اور ان سے بھی، اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سیدی موسیٰ سوہاگ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ موسیٰ آپ کا اصلی نام ہے۔ جب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے، بچے کا کیا نام رکھیں، تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں حدیث دیکھنا ہے۔ تو حدیث میں جو پسندیدہ نام قرار دیے گئے ہیں، سرکار نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن، اور عبداللہ عبد الرحمن کے بعد پھر نام جو آتے ہیں نبیوں کے نام کے اوپر بھی نام رکھے جاتے ہیں۔ بہت سے ائمہ کرام، بہت سے جو ہیں وہ ہمارے اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے نام انبیاء کے نام پر ہیں، انبیاء کے نام پر بھی نام رکھا جاتا ہے۔ اور نام رکھتے ہوئے خاص طور پر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے، بس یہ خاص چیز دیکھی جاتی ہے، اس کا معنی اچھا ہو اور وہ ہمارے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ برکت ہو جاتی ہے پھر زیادہ۔ موسیٰ جو نام ہے یہ عربی ہے یا عبرانی ہے؟ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ لفظ موسیٰ جو ہے یہ عربی لفظ ہے تو پھر یہ بنے گا ماسا یموسو، ماسن سے موسیٰ بنے گا۔ تو موسیٰ کا معنی ہوگا سر مونڈنے کا آلہ، جس سے بھی آپ سر مونڈیں گے اس کا نام موسیٰ ہوگا، اگر یہ ماسا یموسو ماسن سے بنے۔
اور اس کی جمع جو ہے وہ مواسن آتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اس کو مورب ہے یہ، یعنی دوسری زبان سے لا کے عربی میں ڈالا گیا ہے اس کو، تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو اصل میں یہ تھا موشے دوسری زبان کے اندر۔ موشے جو ہے، موشے کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر نکالا ہوا، تو آپ کو پانی سے نکالا گیا، آپ کو تابوت سے نکالا گیا، تو آپ کا نام پڑ گیا موسیٰ، یہ عربی میں جب آیا ویسے موشے ہو گیا۔ ایک جو ہے وہ یہ فرہنگ آصفیہ جب میں پڑھ رہا تھا، بہت اچھی کتاب ہے، سید صاحب نے لکھی ہے، تو فرہنگ آصفیہ جب میں پڑھ رہا تھا وہ کہنے لگے منہ کا معنی ہوتا ہے تابوت اور سا کا معنی ہوتا ہے پانی، تو چونکہ آپ کا تابوت جو ہے وہ پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا تھا اور اس تابوت کو پکڑا گیا، تو آپ کو چونکہ تابوت سے نکالا تھا اس لیے آپ کا نام موسیٰ پڑ گیا۔ شرح مقامات حریری جب میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر ایک جگہ پہ لکھا ہے، وہ کہنے لگے کہ اصل میں یہ موشا ہے، موشا سے موسیٰ بنا ہے، تو منہ کہتے ہیں تابوت کو، اور شاہ اس کا معنی ہوتا ہے درخت۔ تو آپ کا جو تابوت تھا وہ چلتا ہوا آ رہا تھا، آتے آتے جب یہ قریب پہنچا، جو فرعون کے محل کے قریب سے پانی گزرتا تھا، نہر گزرتی تھی، وہاں درخت تھے، ان درختوں کے اندر جا کر تابوت جو ہے وہ یوں اڑ گیا۔ تو جب اس کو ان کو نکالا گیا تو یہ چونکہ درختوں میں تابوت تھا اس لیے نام پڑ گیا موسیٰ۔ تو بات کو سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، موسیٰ جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو منہ کا معنی ہوا تابوت اور سا کا معنی ہوا پانی، اور ایک جگہ یہ ہے کہ منہ کا معنی ہوا تابوت اور شاہ کا معنی ہوا درخت۔ تو جو تاریخ تھی وہ نام بن گیا اور نام کے اندر ساری چیز آ گئی۔ لفظ موسیٰ جو ہے قرآن مجید کے اندر 136 مرتبہ آیا ہے نا، بات امیزنگ، 136 مرتبہ لفظ موسیٰ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ واحد نبی ہیں کہ جن کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پورے قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، تو ہم جانبدار تو نہ ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان بھی بڑا ہے۔ ہماری نمازیں 50 تھی، موسیٰ علیہ السلام نے نیچے سے جا کے اوپر بلندی پہ جا کر ہماری نمازیں جو ہیں وہ کم کروائیں 45، تو موسیٰ، بات کو سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کا نام سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام جو موسیٰ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے ہے، اور مسلمانوں کے اندر نبیوں کے ناموں پر بھی نام رکھے جاتے ہیں۔ اب آ جائیے دوسرا لفظ جو ہے وہ سہاگ ہے۔ اب یہ لفظ اتنا عام ہے اور ایک عجیب سے معنی میں عام ہے کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو آدمی کا مائنڈ جو ہے وہ صرف ایک ہی معنی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بعض کا تو بڑے انتہائی باریک معنی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سہاگ ایک ایسا لفظ ہے ہندی زبان کے اندر جس کے بہت سارے معنی ہیں، اور جب ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوں تو جب وہ استعمال ہو رہا ہو کسی کے ساتھ تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کون سا معنی فٹ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کو اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، اس لیے ان کو نور الانوار پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتابیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ عربی زبان پڑھے گا، کسی زبان کو پڑھے گا، آگے جائے گا تو ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تو وہ کس معنی کو کس جگہ پہ کیسے استعمال کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اصول شاشی اور نور الانوار پڑھنے کے بعد جب آتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے تو پھر لفظوں کے وہی معنی لیتے ہیں جو ان کی اپنی پسند ہوتی ہے اور دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے۔ اب آ جائیے سہاگ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے جتنے سامعین، اب تو ماشاءاللہ انڈیا کے اندر DVD اور CDs تقریباً کافی جگہ جا رہی ہیں، تو غور سے سماعت کیجئے گا۔ اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو بیان کرنے سے پہلے مجھے انڈیا کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مختار شاہ صاحب اسے ذرا بڑے سنبھل کے دھیان سے بیان کیجئے گا۔ میرے احمد آباد کے کچھ باپو دوست ہیں، بولے اسے ذرا سنبھل کے بیان کیجئے گا۔ میں نے کہا مجھے سنبھلنے کی کیا ضرورت ہے، میں سچ بیان کروں گا، جو سچ ہے وہ میں بیان کر دوں گا، آگے ہدایت سب کو نہیں مل سکتی۔ تو سچ سماعت کر لیجئے کہ آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ سہاگ آتا ہے، اب یہ سہاگ ہے کیا؟ تو سہاگ سب سے پہلے سنیے کہ سہاگ اصل میں سو بھاگ ہے، یہ سہاگ نہیں ہے، سو بھاگ۔ سو کا معنی ہوتا ہے خوش اور بھاگ کا معنی ہوتا ہے نصیب، تو سہاگ کے اصل معنی میں آتا ہے خوشحالی آتی ہے، تو یہ سو بھاگ جو ہے یہ بعد میں سہاگ بن گیا کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کے کتنے معنی ہیں تاکہ آپ کو حضرت سیدی موسیٰ سہاگ کے بارے میں بولتے ہوئے کچھ تھوڑی سی تو جھجک ہو۔
सुहाग का एक मतलब होता है मोहब्बत। लफ्ज सुहाग का माना एक मोहब्बत है। अब लफ्ज का माना क्या है, इसके लिए बेहतरीन जरिया जो होता है वो देखो कि शायर ने, उस जुबान के शायर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया। आप लोग जब कभी अरबी में महारत हासिल करना चाहें तो उसके लिए मालूम है कि बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आपको लफ्ज का माना जानना है तो आप देखिए कि शायर ने किस माना में इस्तेमाल किया। अक्सर किताबों के अंदर जब हम तफसीरें पढ़ते हैं, तफासीर पढ़ते हैं, तो देखते हैं इसका माना क्या है, तो वो हवाला देते हैं कि फलां शायर ने इस लफ्ज को इस माना में इस्तेमाल किया। तो अब देखिए कि जो इंडिया के लोग हैं, माशाल्लाह अहले सुबह है, इंडिया में तो हर तीसरा आदमी शायर है। तो अब उर्दू का आपको समझाना तो कोई मुश्किल नहीं। सुहाग का माना मोहब्बत। कैसे? आतिश का शेर पढ़ना चाहूंगा। आतिश ने इस्तेमाल किया कि सारे मोहल्लों में जाग है हमसे, अब तो गहरा सुहाग है हमसे। मोहब्बत के माना में इस्तेमाल किया। इंशा का शेर है, आदमी अरे बाज आ उस परी के सुहाग से कि बना हो जो खाक से उसे क्या मुनासबत आग से। जुरत का एक शेर है, पांव पे हाथ मैंने रखा तो कहा बहुत कुछ करने तुम सुहाग लगे। अब देखिए किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। तो सुहाग का माना नाज, सुहाग का माना लाड, सुहाग का माना प्यार, सुहाग का एक माना इतर भी है, ये एक इतर का नाम भी है। और वो इतर लगाया ही सुहाग में जाता है, यानी शादी में लगाया जाता है। गाली नहीं है इत्र लगाना सुहाग का, जो चाहिए सुनाइए हमको सुहाग में। अब सुहाग उस गीत को भी कहते हैं कि जो शादी में दूल्हा की तरफ के लोग गाते हैं, उसको भी सुहाग कहा जाता है। अब मीर हसन का एक शेर सुनिए, इधर का तो ये रंग था और राग, महल में उधर घोड़ियां और सुहाग। अब ये घोड़ियां और सुहाग आप लोग तो बेहतर समझेंगे। तो सुहाग के जब इतने माना हुए, नाज, लाड, प्यार, मोहब्बत, इत्र, गीत, तो क्या वजह है कि मेरे बुजुर्ग, हमारे जो एक मजजूब हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, उनके लिए एक ही माना इस्तेमाल किया गया। इंसाफ की बात तो नहीं है ना। तो फिर तो इसका मतलब यह है कि लड़ाई करना है, मीडिया का गलत इस्तेमाल करना है और अपनी मर्जी का इस्तेमाल करना है। तो इतने माना है इसके। अब मौलवी मेराज रब्बानी साहब जो हैं इंडिया के, उन्होंने बहुत गालियां दी, अल्लाह माफी दे। मैं वो गालियां दोहरा नहीं सकता, हालांकि होता है कि अगले का जुमला दोहरा दें। मैं तो गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए सैयदी सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जबकि वो मजजूब है। उसका जवाब दिया तो है अल्लामा फरूक खान रिजवी, बहुत मुदल्लिल जवाब देते हैं, सुना करें उनकी तकरीर। तो मेरी गुजारिश है कि मूसा सुहाग अल्लाह के लाडले हैं, शाह आलम के लाडले हैं, शेख वजीहुद्दीन के लाडले हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन के लाडले हैं। और जब वो मजजूब हैं तो जुमलों पे और लिबास पर एतराज करना तो बिल्कुल ही अहमकाना फेल है, क्योंकि वो मजजूब है। मजजूब की किसी बात के ऊपर अगर कोई आदमी एतराज करता है तो समझ जाओ वो आलिम दीन नहीं है, वो मुखालफत कर रहा। क्यों? इसलिए कि मजजूब के अमाल और अफाल और अक़वाल के ऊपर शरीयत भी एतराज नहीं करती, अल्लाह और उसका रसूल भी उसके ऊपर एतराज नहीं करता, उसको छोड़ देते हैं। तो जब शरीयत के बानी और शरीयत बनाने वाले जो हैं वो जब एतराज नहीं करते एक मजजूब के ऊपर, तो एक मौलवी को क्या हक हासिल है कि वो एक मजजूब के अमाल के ऊपर, उसकी पोशाक के ऊपर, उसके ऊपर एतराज करे। बात समझ गए? अब आ जाइए सैयदी मूसा सुहाग। मूसा और सुहाग पे गुफ्तगू सुन ली। अब एक बच गया मजजूब। ये लफ्ज मजजूब जो है ये हम इसे बहुत बोलते हैं, बहुत पढ़ते हैं इसे, लेकिन इसका माना क्या है ये भी तो समझ में आए कि इसका माना क्या है। तो देखिए, एक माना होता है कि आवाम के अंदर मशहूर हो जाता है, एक माना होता है कि जब आप तहकीकी गुफ्तगू करते हैं तो फिर उसका माना क्या है। तो माशाल्लाह अब आप लोगों की 72 सुन चुके हैं माशाल्लाह। मुझे जो मेरे पेज के ऊपर जवाब आता है, लोग जो बात करते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूं। किसी ने कहा 30 सुन ली है, किसी ने कहा 31 सुन ली है, किसी ने कहा 70 सुन ली है, एक साहब 71 पूरी हो चुकी है, 72 कब आ रही है, बस समझ। और इवन के सिख जो हैं, सिंह जितने हैं, काफी सारे सिंह हैं कि वो सुन रहे हैं हमारे लेक्चर्स को, हिंदू सुन रहे हैं हमारे लेक्चर्स को। तो ये हमारा सारा एक ग्रुप बन गया है कि हम वलियों की मोहब्बत और इज्जत और तज़ीम करने वाले। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो लोग नहीं कर रहे वो भी करें। क्यों? इसलिए कि हम सबको बताना चाहते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, अब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि शायद ये मैं अकेला कर रहा हूं, नहीं। पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदी अरब में, यहां और जहां जहां का होता है वहां सब लोग मिलकर हम एक चीज बनाते हैं, बनाने के बाद फिर आपके पास पेश करते हैं। कितनी कालें होती हैं, व्हाट्सएप पे गुफ्तगू होती है, वहां के बंदे से गुफ्तगू होती है, वहां से पिक्चर आती हैं। मेरी बात आप समझ रहे?
ایک آدمی نہیں ہے. اس لیے جب کبھی دعا کریں تو سب دوستوں ابھی بمبئی سے جو DVD بن رہی ہیں وہ کتنی مشکل بن رہی ہوں گی. یہ طارق صاحب جو بنا رہے ہیں, یہ شرف الدین ہے, یہ کتنا مشکل کام ہے یہ. تو سب ٹیم شامل ہے. یہ کیوں ایسا کام کریں؟ اس لیے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک یہ پہنچا دیا کہ جاؤ اے نبی, ان سے کہہ دو جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب, میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو جب دشمنی کرنے والے سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو ولی سے دوستی کرنے والے سے تو کچھ تو کرتا ہوگا. تو ولی سے دوستی کرنے والے سے وہ پیار کرتا ہے. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو بتا رہے ہیں, آؤ یہ حدیث ہے تو آؤ ولیوں سے پیار کرو اور محبت کرو. نہیں سمجھ آتی تو شاید پہ ہٹ جاؤ. مجذوب, اس حصے کو اس طریقہ سے سماعت کیجئے کہ جیسے کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو اور اس نے وصیت لکھ دی ہو تو اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے جانے کے بعد وصیت کو سنتے ہیں. تو یہ لائن جو ہے یہ بڑے غور سے سماعت کرنا ہے آپ کو, تاکہ جو لوگ مجذوبوں پر, مجاذیب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان اولیاء کرام کے اوپر, آپ ان کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں تاکہ وہ بھی بیچارے اعلان جنگ جو اللہ نے کیا ہے اس سے وہ بچ جائے, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ولیوں کی دشمنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف. میں نے ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں, میں دوسری کتابوں سے بھی آپ کو دلائل دیتا, لیکن میں نے سوچا کہ کوئی کتاب ایسی ڈھونڈوں کہ جو ان لوگوں کی لکھی ہو کہ جن کو ماننے والے اولیاء پر اعتراض کرتے ہیں. وہ کتاب مجھے مل گئی, اکمال الشیم. یہ ساؤتھ افریقہ میں لکھی گئی, یعنی انگلش میں ترجمہ ہوا. اس کی تخریجات تمام جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر جو ہیں ان کی تخریجات. اب اس کتاب میں سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجذوب کیا ہوتا ہے تاکہ بات طے ہو جائے. اور کوئی آدمی انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں مجذوب کے اوپر اعتراض کرے تو آپ اس کتاب سے حوالہ دے سکیں تاکہ اس کو کچھ دیر تو لگے اعتراض کرنے میں. اکمال الشیم, اس کتاب کے اندر مجذوب پہ گفتگو ہوتی ہے کہ مجذوب جو جذب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے وہ جذب ہے کیا. کہتے ہیں جذب literally means to be absorbed. In tasawwuf it means to be absorbed in divine love. جذب کا معنی absorbed ہے, لیکن تصوف کے اندر مجذوب کون ہے؟ جو ڈیوائن لو کے اندر جذب, ڈیوائن لو کے اندر گم ہو گیا. He follows the direction indicated by the nur of his heart. اور پھر اسی کے پیج 113 کے اوپر ہے, in the state of jazb the intellect is overwhelmed by divine love, hence the majzub is not liable for the execution of the sharia's obligations which are waived for him. کچھ سمجھ آئی آپ کو کہ یعنی مجذوب جو ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے, تو وہ جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں وہ پھر اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. The majzub can't benefit people as long as he remains in the state of jazb. وہ جب تک جذب کی کیفیت میں ہوتا وہ لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتا. کیا مطلب؟ یعنی لوگ اس کے فالوور نہیں ہو سکتے. وہ خود جذب میں ہے, تم تو ہوش میں ہو. تو اعتراض کرنے والوں کی اکابر نے صوفیاء کی تقسیم کر دی کہ اولیاء دو قسم کے ہیں, سالک اور مجذوب. اب ذرا کتابیں سن لیجئے. تصوف کی اصطلاح میں جذب کیا ہے؟ جذب یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ لینا بنا کسی ریاضت اور مجاہدہ کے. اس صورت میں وہ ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود تجلی میں گم ہے. کچھ سادہ سی تشریح سمجھ میں آ گئی تاکہ موسیٰ سہاگ سمجھ میں آ جائے. تو اللہ سے پیار کرنے والے دو طرح کے صوفی ہوتے ہیں. سالک, ان کو اللہ تعالیٰ ظاہری آداب, عبادات, شرعی معاملات میں مصروف رکھتا ہے, یہ اللہ کے محب ہوتے ہیں, لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں. مجذوب یہ اولیاء کا وہ گروہ ہے کہ اللہ نے جب تجلی ڈالی جس حالت میں تھے, سوچ میں تھے, اسی میں پھر رہتے ہیں. ہر وقت اللہ کی محبت میں سب سے کٹ جاتے. سچا مجذوب شریعت کا مذاق نہیں اڑاتا, اس کی مخالفت نہیں کرتا, اس کا انکار نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا. وہ اپنی حالت میں گم رہتا ہے, ہوتا تو یہاں ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہوتا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب فقہ اور تصور میں کہ اس حالت میں مجذوب
مجنو کے حکم میں ہوتے ہیں. شیخ زروق فرماتے ہیں ایسی حالت میں اسے خود میں ہوش نہیں ہوتا، تو صادر ہونے والے افعال پہ احکام جاری نہیں ہوتے. تو مجذوب جو ہوگا آپ اس کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر احکام لاگو ہی نہیں ہو رہے. تو جب احکام لاگو نہیں ہو رہے تو پھر اعتراض کرنے والا اپنی تقریر میں اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو اسی طرح جیسے کوئی کہے کہ مودی صاحب منسٹر جو ہیں انڈیا کے وہ نماز نہیں پڑھتے. بھائی وہ ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے. کیوں؟ احکام لاگو ہی نہیں. احکام لاگو تو ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا کے اوپر. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجذوب کے اوپر احکام ہی جب لاگو نہیں ہوتے تو پھر اعتراض کرنے والا اتنے بڑے مجمع میں تقریر میں اعتراض کیوں کر رہا؟ کیوں اپنی زندگی خراب کر رہا؟ شیخ شبلی رحمۃ اللہ، یہی جب آپ پر جذب کی کیفیت ہوئی تو قریب چونا پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ اٹھا کر اپنے چہرے کے اوپر مل لیا. وہ ملا تو جتنے بال تھے داڑھی بھی جھڑ گئی، مونچھیں بھی جھڑ گئی، سارے بال جھڑ گئے آپ کے. اور ایک دن اسی جذب کی کیفیت میں تھے، سارا مال اٹھا کر دریا میں پھینک دیا. کیا حکم لگائیں گے آپ؟ تو اس حالت میں اولیاء سے جو اقوال اور افعال صادر ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے، مگر تم تو ہوش میں ہو. تو مجاذیب و مجانین کا حکم حدیث کی روشنی میں کیا ہوگا؟ یہ آج مسئلے کو سمجھ لیجئے پلیز، بہت ضروری ہے. جب ہم سارا گروپ، ہم سب لوگ مل کر اولیاء کرام کو کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، تو ہمیں قسمیں بھی سمجھنا ہوگی. تو یہ جو مجذوب اولیاء کرام ہیں یا مجنو جو لوگ ہوتے ہیں، ان پر شریعت کیا کہتی ہے تو سن لیجئے. حدیث مبارکہ شارع اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟ اب ان سے ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. اس کو ایک مرض لاحق تھا. اس مرض میں ہوتا کیا تھا؟ وہ ہوش کھو بیٹھتی تھی، تو اسی کیفیت کے اندر وہ برہنہ ہو جاتی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آتا تو اسے شرمندگی ہوتی کہ میں برہنہ ہو گئی، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی یا رسول اللہ، میری یہ بیماری دور ہو جائے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، شرمندگی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں تو صبر کرے تو اللہ تجھے جنت دے، یا میں دعا کروں تو تیری بیماری دور ہو جائے. وہ عورت جنت پر راضی ہو گئی کہ میں صبر کروں گی. تو کیا مطلب؟ وہ بیماری اسی طرح رہی. تو عورت کا برہنہ ہونا کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ نہیں. لیکن چونکہ وہ ایسی کیفیت میں ہوتی تھی کہ اس وقت شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا، اس لیے اس کا وہ عمل بھی قابل گرفت نہیں ہے. تو یار یہ اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد کیوں اعتراض کرتے ہو ولیوں کے اوپر؟ تو شیخ زروق پھر فرماتے کہتے ہیں اس حالت کے برداشت کرنے کی تلقین جس پہ وہ برہنہ ہو جاتی تھی دلیل ہے کہ معذور کا عذر قبول ہے. معذور کا عذر قبول ہے. تو جب اس عورت کا برہنہ ہونا یہ عذر ہے اور قبول ہے، تو یہ جو مجذوب پھر رہے ہیں اولیاء کرام جو ہیں، اللہ کے محبوب ہیں لیکن وہ مجذوب ہیں، ان کا عذر قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کو دلیل بنا کر سادہ لوگوں کو جن کو مجاذیب و مجانین کے احکام کا پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے. اب ایک اور حدیث سن لیجیے. یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کتاب الحدود کے اندر ہے، اور ترمذی میں بھی کتاب الحدود کے اندر ہے، اور ابن ماجہ نے جب نقل کیا تو کتاب الطلاق کے اندر اس کو نقل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. کیا روایت ہے؟ دنیا کے سچے ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا. قلم اٹھا لیا گیا یعنی ان کے جو وہ ان سے عمل صادر ہوتا لکھا نہیں جاتا اگر انہوں نے کوئی شریعت کے خلاف کرا. وہ کون سے؟ ان النائم حتی یستیقظ، سونے والا آدمی جب تک سویا ہوا ہے جاگ نہیں جاتا، قلم اس سے اٹھ گیا. کوئی شریعت کے خلاف اسے چیز سرزد ہوئی ہے تو اسے پکڑا نہیں جائے گا. آپ سوئے رہے، آپ سے نماز نکل گئی تو نماز چھوڑنا گناہ ہے نا، تو آپ سوئے ہوئے ہو تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا. میری بات سمجھنا آپ. وعن الصغیر، بلوغت سے پہلے جو بچہ ہے اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے تو شریعت اس کو پکڑے گی نہیں. بالغ ہو جائے گا تو شریعت پکڑ لے گی. اسی طرح عن المجنون حتی یعقل، مجنون اور مجذوب جو ہے
کہ جس کی عقل کے اوپر غلبہ ہو گیا ہے. تو کیا حدیث پڑھتے ہو یا ویسے ہی گزر جاتے کتابوں کے بیچ میں سے؟ تو یہاں یہ لکھا ہے کہ جو مجنون ہے یعنی اس کی عقل کے اوپر غلبہ ہے، اب اس سے جو عمل صادر ہوگا اس کے اوپر. تو سیدی موسیٰ سہاگ مجذوب ہیں، وہ جذب کی کیفیت میں طاری ہیں، لیکن مجذوب میں اور پاگل میں فرق یہی ہوتا ہے کہ مجذوب کے اوپر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر دنیا کی خبر نہیں ہوتی. تو مجذوب کو آپ پاگل بھی نہیں کہیں گے. اب اس کی مثال قرآن مجید سے دے دوں میں آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا، یہ ایک معجزہ تھا. آپ جب سامنے سے گزرے آپ نے نظر نہیں ڈالی، عورتوں نے آپ پر نظر ڈالی. یہ بات غور سے سنیے گا، آپ نے ان پر نظر نہیں ڈالی، عورتوں نے ان پر نظر ڈالی، اور وہ اسی تجلی میں اتنی گم ہو گئیں کہ ان کی انگلیاں کٹنی ان کو پتہ نہیں چلا. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جب کوئی اس پہ نظر ڈالے تو ایسی تجلی ہے کہ ایسی حالت میں پہنچ جاتی ہیں کہ انگلی کٹنے کا کوئی خبر نہیں ہوتی. تو مجھے اتنا بتا دو کہ جب اللہ کسی پہ نظر ڈالتا ہوگا اور وہ اس تجلی میں بندہ جب گم ہوتا ہوگا تو اس بندے کا عالم کیا ہوگا؟ تو یار یہ قرآن کی آیات آپ لوگوں کے لیے ہی ہیں. تو مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈالتا ہے اس کے دل میں پھر اللہ ہی اللہ، اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا، کچھ نہیں نظر آتا اس کو، وہ پھر اسی کیفیت میں رہتا ہے. بڑے بڑے محدثوں نے مجازیب کا ذکر کیا ہے، مجذوبوں کا ذکر کیا ہے. کچھ سن لو تاکہ معلوم ہو جائے آپ کو، ایسا نہ ہو کہ آپ یہی سمجھو کہ سیدی موسیٰ سہاگ ہی مجذوب تھے. نہیں، بڑے بڑے مجازیب کا ذکر کیا. پاکستان کے اندر، دہلی کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر بڑے بڑے مجذوب گزرے، ایون کہ سعودی عرب، ان ممالک کے اندر بھی. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا میں نے ایک مجذوب کو وہاں دیکھا تھا، وہ اسی طرح عجیب سے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا تھا. اخبار الاخیار کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مجازیب کا ذکر کیا. شیخ حسن بودلہ مجذوب، 964 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. آپ دہلی کے امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی، بس وہ تجلی پڑھنا تھی کہ عقل کے اوپر ڈیوائن لو کا غلبہ ہو گیا. جب غلبہ ہوا ختم، اب ہر چیز، اب ہر وقت پھرتے رہتے. لوگ آپ کو نذرانے دیتے، آپ وہ سب بانٹ دیتے. لوگ آپ کو کپڑے دیتے، آپ لوگوں میں بانٹ دیتے، اور خود جو ہے آپ برہنہ رہتے. تو جب عقل کے اوپر ڈیوائن لو کا غلبہ ہو چکا ہے تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے خواب میں ان کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسے نقل کیا. اب آپ یوں کیجئے کہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض مت کیجئے گا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر اعتراض کیجئے گا. شیخ عبداللہ دہلوی مجذوب، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے دادا کے بھانجے تھے، مجذوب تھے، بازاروں میں رقص کرتے، دوڑے گاتے، دف بجاتے. ایک ہی وقت میں کئی جگہ یہ نظر آتے تھے. طے مکانی کی کرامت ان کو حاصل تھی. تو سیدی موسیٰ سہاگ پر اعتراض کرنے سے پہلے ان پر بھی اعتراض ہو. بابا کہور مجذوب، نوکری کیا کرتے تھے، نوکری کے دوران ہی بس تجلی پڑی گئے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مجذوب، اس کی تقسیم جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ کر چکے اکمال الشیم کے اندر. تو ایک دن جب تجلی پڑی نوکری سب چھوڑ دی اور شاہ مدار سلسلہ میں بایعت تھے. بس صرف اتنا ہی کپڑا لیتے جس سے صدر جو ہے وہ ڈھم جاتا، اس کے علاوہ کپڑے لوگوں میں بانٹ دیتے. اور یہ صحابہ، ایک بات میں اور آپ کو بتاتا جاؤں، صحابہ صفا کی کبھی ڈیٹیل بیان کریں گے ہم. داتا گنج بخش لجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کتاب لکھی تھی، کاش کہ وہ کتاب مل جاتی. اصحاب صفا جو تھے، کچھ لوگ ان میں وہ ہوتے تھے کہ جن کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ سطر ڈھانپ لیا جائے. ہاں، بہت مختصر کپڑے ہوتے تھے ان لوگوں کے پاس. تو یہ اولیاء کرام جو ہیں، یہ صاحب، اب علم آدمی کے پاس ہوتا نہیں ہے، اعتراض کیے جاتے. بس پورے ڈریس کی بات تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے پاس ہوتا ہو سطر ڈھانپنے کے لیے. سطر آپ کو معلوم ہے، بیلی بٹن سے لے کے نی تک، گھٹنے تک، بیلی بٹن سے لے کے یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کو یہ فرض ہے، یہ ایریا انسان کے لیے. تو یعنی اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ یہ پورا ایریا کور کر لیا جائے. تو بابا کہور مجذوب رحمۃ اللہ علیہ غلبہ حال میں برہنہ ہو جاتے اور برہنہ ہی گھومتے رہتے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. شاہ ابو الغیث بخاری مجذوب، آپ قرآن و حدیث کے علوم کے ماہر تھے. بس ایک دن تجلی پڑی، دنیا سے بے خبر ہو کر جلووں میں گم ہو گئے، ہر وقت استغراق. ایک دفعہ اسی کیفیت میں چلے جا رہے تھے
کہ کسی نے کھانا روٹیاں پکانے کے بعد وہ توا نیچے رکھا ہوا تھا، آپ بس گم ہیں اس تجلی میں، توے کے اوپر پاؤں آ گیا آپ کا، آپ گزر گئے لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے، آپ اتنے گرم توے کے اوپر سے گزرے لیکن مجال ہے کہ ایک بھی چھالا پاؤں کے اوپر پڑا ہو. کیوں؟ اس لیے وہ یہاں ہے ہی نہیں ہے، وہ گم ہیں، اس تجلی میں گم ہے. اللہ اکبر جل شان. اور اس کیفیت کے اندر کئی بزرگوں کے گردنوں پہ تلواریں چلائی گئی ہیں لیکن سر نہیں کٹا. کیوں؟ وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا. ہم لوگ تو یہی کہیں گے یہ ننگ دھڑنگ پھر رہے ہیں، لیکن میں مجذوب کی بات کر رہا ہوں، پاگل کی بات نہیں کر رہا. مجذوب میں اور پاگل میں فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. مجذوب اللہ کا محبوب ہوتا ہے. شاہ وفا مجذوب آف پٹنہ، آپ مجذوب تھے مگر کشف اتنا جو آپ کے پاس آتا اب آ کر بیٹھتا ہی تھا. ابھی وہ اپنا مدعا بیان ہی نہیں کرتا تھا کہ آپ اس کو بیان کرتے تھے. پٹنہ کے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، آپ اسے بیان کر دیتے. اور ایک مرتبہ پٹنہ کے شہر کے لوگ انہیں کچھ گستاخی کر دی، آپ جلال میں آ گئے. اور مجذوب جلال میں آ جاتا، یہ بات یاد رکھیے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دور ہٹ کے رہنا چاہیے. جلال میں آ گئے، پھونک ماری، پٹنہ شہر کو آگ لگ گئی. لوگ دوڑتے ہوئے گئے پیچھے جا کے، پاؤں میں گر کے معافی مانگی، تب کچھ بچاؤ ہوا. اب میں ارواح ثلاثہ سے بتا دوں تاکہ بھائی آپ لوگوں کے پاس دلائل تو رہیں. ہمارے ہاں یہی کمی ہے کہ ہمارے دلائل مضبوط ہیں، ہمارے وکیل بیچارے ڈھیلے ہو جاتے. ارواح ثلاثہ سے مجذوب سن لیجیے تاکہ اعتراض کرنے والے کو کچھ احساس تو ہو کہ بھائی ہمارے بڑے بھی مجذوبوں کا ذکر کر گئے. تو ارواح ثلاثہ کے اندر اس کتاب میں مجذوب لاہوری کا ذکر ہے. یہ لاہور میں تھے، پاکستان والے لوگ جانیں گے. خیر اب ماشاءاللہ انڈیا والوں کا بھی نالج بڑا ہے. تو یہ لاہور جو شہر ہے اس کے اندر وہ مجذوب بیٹھا کرتے تھے. یہاں سے حاجی عبدالرحیم لاہور سے حج کرنے کے لیے گئے. بھائی اچھی ٹھیک ٹھاک تھے، سب لوگ انہیں جانتے تھے. حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ تب کیا ہوتا تھا. حج کرنے کے لیے وہ جہاز کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. تو جہاز میں جب بیٹھے تو اس کے اوپر بیٹھ کر پانی پی رہے ہوں گے پیالے کے اندر. وہ پیالہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، چھوٹ کے نیچے گرا تو سمندر میں گرنے لگا تھا کہ نیچے سے کوئی ہاتھ ظاہر ہوا، یوں ہاتھ اوپر بلندی سے وہ پیالہ ان کو پکڑا دیا حاجی صاحب کو واپس. تو مجذوب لاہوری نے لاہور میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے حاجی عبدالرحیم کا پیالہ جو گلاس تھا نا، پیالہ گرا تھا، ہم نے پکڑا دیا. بڑے حیران ہوئے بولو. حاجی عبدالرحیم صاحب جب حج کر کے واپس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پیالہ سمندر میں گرا تھا، کسی ہاتھ نے؟ ہاں یار گرا تو تھا، ایک ہاتھ ظاہر ہوا تھا لیکن میں پہچان نہیں پایا کہ کس کا تھا. تو پھر ان کو بتایا گیا یہ جو مجذوب لاہوری ہیں انہی کا ہاتھ تھا. یہ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے. تو اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے سے پہلے یہاں بھی اعتراض کرنا ہوگا کہ ایک مجذوب لاہور میں بھرانا پھرتا تھا. اب مولانا زکریا سے سن لیجیے ایک واقعہ مجذوب کا. مولانا زکریا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لکھنؤ میں رہتا تھا. اس کی عادت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ جب صبح نوکری پہ آتا تو دکان کھولنے سے پہلے درود پڑھتا نبی پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد و اصحاب محمد مبارک وسلم. لوگ میں ماشاءاللہ بڑا شوق ہے. اور جتنے آپ لوگ سن رہے ہو، میرے جتنے سامعین ہو، یہ بات سنو، 10,000 تو ہمارے چینل کے سبسکرائبرز ہیں. اس کے علاوہ پیج کے اوپر بھی جتنے لوگ ہیں آپ سب سن لیجئے. ابھی کل میں نے اعلان کیا اپنی مسجد کے اندر جمعہ خطبہ دیتے ہوئے امریکہ میں نے کہا کہ دلائل الخیرات جو ہے اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. 40 دلائل الخیرات لوگ لے کر گئے کل، اور وہ جا کر اسے پڑھیں گے. اور آپ سب لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیجئے. اور دلائل الخیرات جس کو بھی چاہیے میرے پیج پہ جاؤ، مجھے بتاؤ، میں پہلے آپ کو اجازت دوں گا اور بتانے کا طریقہ، کیونکہ میں وہاں سے سید حسن تلمودی جزوری مدظ اللہ علی سے میں اجازت لے کر آیا، جو امام سلیمان جزوری رحمہ اللہ کے جو ہیں وہ نسل سے ان کی. جو ہے آدمی کیا کرتا تھا، روز صبح درود شریف پڑھتا اور درود شریف لکھ لیتا، ایک دفعہ اوپر لکھ لیتا. یہ اس کا پوری زندگی کا طریقہ تھا. اب اس کا وقت آ گیا، دنیا سے اس نے جانا ہے. تو وہ کتاب، وہ کاپی نوٹ بک جو ہے اس کو لے کے دکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا درود پہنچا کہ نہیں پہنچا. یہ سوچ وہی مجذوب وہ جو بڑھانا پھرا کرتے تھے انہوں نے دیکھ لیا اس کو، کہنے لگے فکر مت کر، فکر مت کر، تیرا درود پہنچ گیا ہے اور تیری نوٹ بک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے. اللہ اکبر. وہ یہ تو کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا، چپ کر کے لکھ کے نوٹ بک کو بند کر دیتا تھا. وہ کتنا موٹا دفتر ہو گیا، روز ایک مرتبہ لکھتا تھا، لیکن اس مجذوب کو پتا تھا. تو اب اگر ہمارے موسیٰ سہاگ مجذوب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کرنا ہے تو ارواح ثلاثہ پہ اعتراض کرنا ہوگا، اکمال الشیم پر اعتراض کرنا ہوگا. تو یہ تمام سنانے کی صرف ضرورت یہ تھی آپ کو، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر تجلی پڑتی ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہوش کھو بیٹھتے ہیں. ان کو صرف اللہ کے نور کی خبر ہوتی ہے، باقی سب سے توجہ ہٹ جاتی. مجذوب نہ تو
قابل نفرت ہوتا ہے اور ناقابل تقلید ہوتا ہے. یہ ایک اور بات یاد رکھ لیجیے. مجذوب سے تم نفرت نہیں کرو گے اور نہ ہی تم اس کی تقلید کرو گے. نفرت اس لیے نہیں کرو گے وہ اللہ کا محبوب ہے. تقلید اس لیے نہیں کرو گے کہ اس سے تو قلم اٹھا ہوا ہے, تیرے اوپر قلم چلا ہوا ہے, وہ ہوش میں نہیں ہے, تو ہوش میں ہے, بس اس لیے قابل تقلید نہیں. تو سیدی موسیٰ سہاگ مجذوب ہیں. مجذوب تو برہنا پھرے تو شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے, اور آپ ہیں کہ ان کے رنگ پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ سہراوردی ہے. سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ ان کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ جا کر سید جمال مجرد ساوجی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے. اور یہ سید جمال مجرد ساوجی رحمۃ اللہ علیہ میں لال شواز قلندر کے اندر بیان کر چکا ہوں. یہ بہت بڑے علامہ تھے. یہ اتنے بڑے علامہ تھے کہ مصر کے لوگ, ایجپٹ کے لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ چلتی پھرتی لائبریری ہیں, لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سید جمال الدین ساوجی کو روکو اور ان سے پوچھ لو کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ ساؤ ایک علاقے کا نام ہے. تو ایک دم آپ پر تجلی پڑی, آپ نے سارا کچھ چھوڑ دی, قبرستان میں بیٹھ گئے, داڑھی مونچھ سب ختم, اور یوں ٹکٹکی لگا کے دیکھتے رہتے, بس وہ تجلی میں گم ہو گئے. علماء نے اعتراض کر دیا یہ ملحد ہو گیا ہے, اسلام سے ہٹ گیا ہے, اسلام اس نے چھوڑ دیا ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے. سزا کا تعین بھی کر دیا کہ سیسا پگلا کر اس کے منہ میں ڈال دیا جائے. اللہ کتنی بڑی سزا. لیکن یہ مجذوب ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اب علماء نے وہ جتنے تھے انہوں نے سیسا پگلا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا, لیکن مجال ہے کہ کوئی چیز جلی ہو, بس یہ چیز دیکھنا تھا علماء کا, تو انہوں نے اس مجذوب کو چھوڑ دیا. تو سید جمال الدین ساوجی رحمہ اللہ کے ساتھ جا کر سیدی موسیٰ سہاگ مجذوب سہراوردی رحمۃ اللہ کا سلسلہ ملتا ہے. ایک خاص ایک لائن ہے یہ, ان کے مریدین کو میں نے قلندر ہی دیکھا, لال شواز قلندر ہیں, ابراہیم ہیں, یہ سارے یہ موسیٰ سہاگ ہیں, اسی سلسلے میں ہیں. کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ وہی پیر کا سلسلہ سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آ گیا, بس استغراق کے اندر چلے گئے. اور یہ دمیات کے چٹیل میدانوں میں بے ہوش پڑے رہتے تھے. سیدی موسیٰ سہاگ شاہ سکندر بود کے مرید ہیں, اور وہ شاہ جیب کے. اور یہ یوں ہی ان کا شجرہ جو طریقت ہے وہ جا کر ملتا ہے سید جمال مجرد سہراوردی سے, اور شاہ ابراہیم سے جا کر ملتا ہے, اور ان کا جا کر ابو نجیم سہراوردی سے جا کر ملتا ہے. اب بات کچھ سمجھ میں آ گئی آپ کو. ویسے بھی تصوف پہ کتب لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ خود سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ ایک سلسلے کے بانی ہیں. موسیٰ شاہی صدا سہاگ سلسلہ اس کے یہ بانی ہیں. تو میں نے آپ کو موسیٰ سہاگ مجذوب سہراوردی نام پہ گفتگو ہو گئی. اب آگے گفتگو بڑھائیے. حالات زندگی 21 دسمبر 2014 سے 7 جنوری 2015 تک بہت تلاش کیا میں نے کہ کچھ مل جائے ان کے بارے میں, کہاں رہتے ہیں, کہاں سے آئے, کہاں پڑھا, لیکن نہیں ملا. پھر میں نے کال کی یوسف شاہ جو مجاور ہیں سیدی موسیٰ سہاگ کے, وہاں رہتے, ان کو کال کی, ان سے گفتگو ہوئی. میں آپ کو ان کی ریکارڈنگ سناؤں گا. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کچھ پتہ نہیں ہے. تو جو میں نے ریسرچ کی ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک آئیڈیا سا ہے کہ آپ 1391 عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ نے تمام مروجہ علوم جو ہیں وہ پڑھے. زبردست آپ عالم تھے. قرآن, حدیث, فقہ, ہر شے آپ کو آتی. دہلی سے ہی آپ نے پڑھا ہے, لیکن تاریخ کچھ بتا ہی نہیں رہی. پڑھنے کے بعد آپ وہیں پڑھانے بھی لگ گئے. زیادہ تر آپ کا کام جو ہے وہ واعظ و نصیحت ہوتا تھا, تبلیغ, تقریر, شریعت کے اوپر لوگوں کو عمل کروانا. ایک دن خیال آیا کہ چلو میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے دربار پہ جاتا ہوں سلام کرنے کے لیے. تو سیدی موسیٰ سہاگ جو ہیں, اس وقت تک ان کا نام صرف موسیٰ ہے, آپ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے. اب یہ بات جو ہے وہ مجھے ملی ڈاکٹر ظہور الحسن شارب سہراوردی جو سجادہ نشین ہیں حضرت مخدوم سماع الدین سہراوردی مہرولی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے تاریخ صوفیہ گجرات میں کچھ تحقیق جو ہے وہ عطا کی ہے.
سیدی موسیٰ سہاگ جب وہاں پہنچتے ہیں نظام الدین اولیاء کے دربار پر تو آپ نے فاتحہ پڑھی. اب فاتحہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ عورتوں کا ایک گروپ آیا ہے, آگے ڈھولک بجانے لگے. ڈھولک بجا رہے ہیں, گا رہی ہیں. اب وہ عورتوں کی ایک اپنی عقیدت, ان کو اتنا ہی پتا تھا اور وہ یہی جانتی تھی کہ خوشی کا اظہار یہی ہے. جیسے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسی طرح خوشی کا اظہار کیا. یہ بات مجھے دیوان طاہر نظامی صاحب نے بتائی, جو سجادہ نشین ہے. لاہور میں میری ملاقات ان سے ہوئی تھی. انہوں نے مجھے یہ پوری ہسٹری بتائی. میں خود پریشان تھا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے دربار پر جو لوگ جو ہندو یہ سب جاتے ہیں, وہ پیلا پہن کر جاتے ہیں, وہ کیوں جاتے ہیں. انہوں نے پھر مجھے پوری ہسٹری بتائی کہ امیر خسرو نے عورتوں کو دیکھا تھا کہ وہ یوں پہن کر جا رہی ہیں, تو انہوں نے پھر کہا کہ میں بھی اپنے پیر کو اس طرح مناؤں. تو ان کے ذہن میں, عورتوں کے ذہن میں یہی تھا کہ عقیدت کا اظہار یوں کرنا ہے. اب جب وہ ڈھولک بجا رہی ہیں, گا رہی ہیں, تو موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. تو تب آپ بہت بڑے مولوی تھے, مقرر تھے, وائز تھے, شریعت کے پابند تھے. تو آپ نے بولا کچھ نہیں, سوچا یار یہ خلاف شرع ہو رہا ہے, یہ ڈھول بجانا, یہ دھمال ڈالنا, یہ سب خلاف شرع ہے. تو لگتا ہے کہ خواجہ نظام الدین ان کو روک نہیں رہے. آپ نے جب یہ بات کی تو بات کر کے آپ فاتحہ پڑھ کے واپس آئے. پھر آپ نے اپنی تدریس و تقریر سلسلہ شروع ہو گیا. چند سالوں کے بعد خیال آیا کہ میں حج کراؤں. تو سیدی موسیٰ سہاگ مجذوب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے. مکہ شریف پہنچ گئے. آپ نے حج کیا, رسومات حج ادا کی. اس کے بعد جب حج کیا جاتا ہے تو پھر جو مسلمان ہیں وہ مدینہ ضرور جاتے ہیں, مومن ہیں وہ مدینہ جاتے ہیں. مدینہ جانے کے لیے تیاری شروع ہو گئی. رات کو سامان باندھ لیا کہ صبح قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا. تو رات جب تیاری کر لی, سامان باندھ لیا, تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ موسیٰ سہاگ جو ہے وہ مدینہ کی جانب جا رہے ہیں. تو کوئی روکتا ہے کہ رک جاؤ, مت جاؤ. آپ پھر بھی چل پڑے. پھر ایک بزرگ ظاہر ہوئے, کہنے لگے مت جاؤ. تو موسیٰ سہاگ پوچھتے کیوں نہ جاؤں, مدینہ جانا ہے مجھے. کہا جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا تمہیں. اللہ اکبر. آپ بڑے پریشان ہوئے. اسی وقت آنکھ کھل گئی. اسی پریشانی کے اندر وہ ایک بزرگ تھے آپ کے قافلہ کے اندر, انہیں اپنا خواب سنایا. کہنے لگے مجھے یہ خواب بتلائیے تو صحیح, اس کی تعبیر کیا ہے, مجھے مدینے جانے نہیں دیا جا رہا. وہ بزرگ فوراً مراقبے میں چلے گئے. مراقبے سے باہر آئے, کہنے لگے تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آنے دے رہے. تو میں نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ گستاخی کیا ہوئی ان سے. کہنے لگے ہماری تو گستاخی انہوں نے نہیں کی, لیکن ان سے خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ ان سے خفا ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اب آپ کی سمجھ میں کچھ آئی, کیا ہوا کیا مجھ سے. سوچ سوچ کے لگے او ایک مرتبہ وہ عورتیں آئی تھیں, وہ اس کی کوئی منت پوری ہوئی تھی, تو وہ بے ساختگی میں بے ساختہ پن تھا اس کا, اور وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی تھی. اور مجھے ایسا لگا کہ یہ خلاف شرع کری, جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ چیز. بس پھر آپ مدینہ نہیں گئے, اب واپس ہندوستان آئے. ہندوستان میں آپ سیدھا خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء کے دربار پر آپ چلے گئے. وہاں جب گئے تو بس معافی مانگتے جائیں اور چکر لگاتے جائیں, معافی مانگتے جائیں اور چکر لگاتے جائیں, معافی مانگتے جائیں اور چکر لگاتے. ایک دم سے تجلی پڑی تو دھرم سے نیچے گر گئے. اور جب نیچے گرے تو پھر جب ہوش آیا تو پھر ہوش نہیں تھا. یہ ہے, اتنی ہسٹری مجھے جو ہے وہ ملی. جب پھر ہوش آیا تو پھر ہوش نہیں تھا. آئے سب کچھ مونڈ دیا, داڑھی مونچھ سب بال سب, اور سرخ رنگ کے آپ نے کپڑے پہن لی اور ہاتھ میں چوڑیاں پہن لی. بس پھر آ گئے. پھر وہ جس طرح وہ عورت بے ساختہ پن, وہ اور عقیدت کا اظہار کر رہی تھی, اسی طرح اب تو آپ میں ہوش ہی نہیں رہا. اب شریعت لاگو نہیں ہوگی. چوڑیاں پہنی کیوں ہیں, یہ تب لاگو ہوگی جب وہ مجذوب نہ ہو, جذب نہ ہو. یہ سرخ کپڑے کیوں پہنے ہیں, یہ تب لاگو ہوگا جب وہ مجذوب نہ ہو. تو پہلے خدا کا واسطہ ہے, موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرنے سے پہلے, ان کو گالیاں دینے سے پہلے احادیث مبارکہ تھوڑی سی پڑھ لیجئے. صرف مجذوب کی ڈیفینیشن اور اس پر احکامات کیا ہیں اسے پڑھ لیجئے. کیوں اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا ہے. تو آپ کا سلسلہ جڑ گیا سید جمال الدین سوجی کے ساتھ جڑ گیا. اب آپ کے شاگردوں کو معلوم ہوا جو آپ کو جانتے تھے کہ کتنے بڑے علامہ ہیں یہ. وہ آئے, آپ کے چاہنے والے آئے, کہنے لگے حضور کیا یہ نقشہ بنا لیا ہے, یہ سرخ کپڑے کیوں پہن لی, یہ چوڑیاں کیوں پہن لی. کہنے لگے بس اسی میں تجلی ملی تھی, اب یہ ساری زندگی یہی رہے گا.
اب آپ ہجڑوں کے ساتھ پھرتے رہتے، دمال ڈالتے، اور دمال ڈالتے ہوئے آپ پاؤں زمین پہ مارتے، اور ہر وقت آپ کا ورد کیا ہوتا؟ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ، بھئی یہ لا الہ کلمہ پڑھتے، لباس سرخ رنگ کا۔ اب سرخ رنگ کے کپڑے پر اعتراض ہو، آپ نے کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے نا تو کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ جو عوام سے فیملیئر نہیں ہے، بس عوام گمراہ ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس تو اتنا نالج ہی نہیں۔ تو آپ اچھا سا کوئی جملہ بناؤ، اور جملہ بنانے کے بعد عوام میں مشہور کر دو، عوام کے پاس جواب تو ہوگا نہیں، اب مشہور کر دیا۔ سیدی موسیٰ سواگ رحمۃ اللہ علیہ سے دور ہٹانے کے لیے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کے عقیدے سے دور ہٹانے کے لیے ان کے ولی تو سرخ رنگ کا کپڑا پہنتے، تو اب سرخ رنگ کا کپڑا، سرخ رنگ کا کپڑا حرام ہے، یہ حدیث لکھی ہے۔ اس نے خیانت کی ہے، اس نے دین کی تبلیغ نہیں کی، اس نے اپنی خاص سوچ کی تبلیغ کی اور سہارا لیا اس نے حدیث کا۔ اب آ جائیے، میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں اولیاء کرام سے عقیدہ رکھنے والے، اسلام کے اندر سرخ رنگ کی حیثیت کیا ہے شریعت کے اندر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سن لیجئے کہ سرخ کپڑا حرام نہیں ہے، بہت دلائل کے بعد اگر ہوگا تو مکروہ ہوگا، اور یہ بھی اس کے لیے کہ جس کی عقل حاضر ہے، اور جو مجذوب ہے اس کے لیے تو یہ حرام اور حلال اس کی چیز کا تو کوئی تعین ہی نہیں۔ اب آ جائیے، یہ سادہ گفتگو کروں گا تو پھر کوئی گمراہ کر دے گا۔ اب میں دلائل دینا چاہتا ہوں، اور پلیز یہ دلائل ذرا یاد کر لیجیے۔ سیدی موسیٰ سہاگ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ اب حدیث میں چلیے، منع کی ایک حدیث ہے، بخاری میں ہے کہ بطور فراش آپ نے سرخ رنگ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ نسائی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو سرخ لباس پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ سن رہے ہیں؟ ترمذی شریف میں ایک آدمی نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور حضور کے پاس آیا، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہ کون سی حدیثیں ہیں؟ جو آپ کو بندہ پیش کرے گا حضرت سیدی موسیٰ سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف بنانے کے لیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے، ساری احادیث مبارکہ کو پڑھنا ہوتا ہے، سارے بیانات کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سرخ رنگ کے کپڑے پہنے، دھیان سے سنیے گا۔ سنن ابی داؤد، اس میں حدیث ہے کہ ہلال بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج میں مینا کے مقام میں سرخ حلہ لیے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ سرخ رنگ آ گیا کہ آپ نے جو حج کروایا ہے اس کے اندر مینا کے مقام میں خطبہ دیتے ہوئے سرخ حلہ پہنا۔ یہ حلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 یمنی چادریں ہوتی۔ بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے کہ براء بن عازب کہتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ حدیث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلہ میں دیکھا، بڑے حسین لگ رہے تھے، اور ان جیسا کوئی حسین مجھے دکھا نہیں پھر کبھی، نہ میں نے دیکھا۔ تو امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی میں بیان کر چکا ہوں، کہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا حلہ پہنتے تھے، سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ برائدہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ گاؤن پہنے ہوئے آئے، سرخ رنگ کا، چھوٹے تھے، سرخ رنگ کا کپڑے پہنے ہوئے آئے، تو حضور خطبہ دے رہے تھے، یہ جب داخل ہوئے، یہ گرنے لگے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر جا کر اپنے بچوں کو پکڑا۔ تو یہ حسن و حسین نے خود تو نہیں سلوائے تھے کہ امام حسن و حسین نے سرخ رنگ کے گاؤن پہنے ہوتے، تو بچے تھے، تو کس نے دیے ہوں گے؟ بی بی فاطمہ نے۔ تو کیا بی بی فاطمہ خود لائی؟ نہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی تو پتا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرخ رنگ حرام، مرد کے لیے حرام نہیں ہے۔ اب آ جائیے، صحابہ کا فتویٰ کیا ہے اور ائمہ کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن جعفر، اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، امام نخعی، ابو قلابہ، حضرت ابو وائل اللہ ان سے راضی ہو، فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ مطلق جائز ہے۔ یا آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو میرے استاد محترم شارح مسلم شریف، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، حضرت عطا، حضرت طاؤس، حضرت مجاہد اللہ ان پر رحمت مزید فرمائے، فتویٰ دیتے ہیں کہ گہرا سرخ رنگ مکروہ ہے، صرف گہرا سرخ رنگ مکروہ ہے۔ یہ لفظ حرمت پہ تو گفتگو ہی کوئی نہیں کر رہا، مکروہ ہونے پہ گفتگو کریں کہ یہ مکروہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سرخ رنگ زینت کے لیے ناجائز ہے، ویسے پہنے تو جائز ہے۔ تو موسیٰ سہاگ زینت کے لیے نہیں پہنتے تھے۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ زینت کے لیے، تو وہ زینت اور تکبر کے لیے نہیں پہنتے تھے۔ کیوں پہنتے تھے یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ علامہ علاؤ الدین حنفی فرماتے ہیں
زرد، زعفرانی، سرخ اور پیلا رنگ مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ مکروہ، لفظ مکروہ پہ ہی گفتگو ہو رہی، مکروہ ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ حرام کو نہیں کہتے، مکروہ کہتے ہیں ڈس لائکڈ، مکروہ ہے۔ منتخب فتاوی میں نقل کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے سرخ و سبز لباس پہننا بلا کراہت جائز ہے۔ لو، علامہ شرن بلانی فرماتے ہیں سرخ رنگ کا لباس پہننے کی حرمت پہ ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے، نص قطعی نہیں ہے کہ قرآن مجید یا سرکار کا اسٹرکٹلی آرڈر ہوگا یہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہاں، اگر سرخ رنگ سے کسی سے تشبیہ ہوتی ہو یا پہننے والے میں تکبر ہو تو پھر مکروہ ہے، تو وہ بھی مکروہ ہوا۔ اگر سرخ رنگ آپ کے دور میں کافروں کا شعار ہے، کافر پہنتے ہیں، تو پھر بھی مکروہ ہوگا، حرام پھر بھی نہیں ہے۔ محض اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے سرخ کپڑا پہننا مکروہ نہیں ہے۔ تو اعتراض کرنے والے بتائیں کہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ تکبر کے لیے پہنتے تھے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں اگر سرخ رنگ کفار کا شعار ہے تو اجتناب کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ گھروں میں سرخ رنگ جائز ہے، مجالس میں اجتناب کیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو دلائل دی ہے۔ مزید پڑھنا چاہیں تو میرے استاد محترم شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، ان کی مسلم شریف کی جو شرح ہے اس میں جا کے پڑھ لیجیے۔ قرآن میں تو اس پہ گفتگو نہیں ہے کہ قرآن نے کہا کہ سرخ رنگ نہیں پہنو، حدیث میں، اور علماء کے فتاوی پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں سرخ رنگ پہننا زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، اور وہ بھی تب جب کوئی علت خارجی ہو، حرمت کے دلیل کہیں نہیں ہے۔ سرخ رنگ پہننے کی احادیث کی سند بڑی مضبوط ہے جس میں سرخ رنگ پہنا گیا، اور سرخ رنگ سے منع کرنے والی جو احادیثیں ہیں ان کی چین جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مجذوب ہیں، اور ان کے اوپر وہ جو احادیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ لاگو ہی نہیں ہوں گی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجذوب ہیں، اور اگر لاگو ہوتی بھی ہوں تو سرخ رنگ کا لباس جو ہے وہ پہننا حرام ہرگز نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا ظلم کرتا ہے مولوی، کہ وہ حدیث تو بیان کرے گا لیکن وہ حدیث بیان کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور ان کا دین مد نظر نہیں ہوتا، جماعت مد نظر ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ جماعتوں کی تبلیغ مت کرو، تبلیغ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی کرو، کیونکہ جماعت کی تبلیغ کرتے ہوئے آدمی کو کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، آدمی کو انکمپلیٹ بات کرنا پڑتی ہے، آدمی کو حدیث کا اتنا ٹکڑا اور قرآن کی اتنی آیت بیان کرنی پڑتی ہے جو اس کی جماعت سے میچ کرتی ہو، باقی وہ سب کی سب چھوڑ دے گا۔ اور اولیاء کرام وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ خیانت نہیں کرتے تھے۔ تو سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ آپ چوڑیاں پہنتے، سرخ رنگ کا لباس پہنتے، اور یوں دھمال ڈالتے رہتے اور کلمہ کا ورد کرتے رہتے، ہجروں کی ٹولیوں میں رہتے۔ تو آپ احمد آباد منتقل ہو گئے۔ احمد آباد میں اس وقت احمد شاہ کی حکومت تھی، اس وقت جو ہے شاہ عالم ظاہری طور پر زندہ تھے، تو احمد آباد میں آپ یوں ہی پھرتے رہتے۔ تو مجذوب کی یہ علامت ہوتی ہے کہ مجذوب جو ہوتا ہے وہ شریعت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ مقابلہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ مخالفت نہیں، جیسے جنگ ہونی ویسے نہیں وہ کرتا، وہ چپ رہتا، کیونکہ وہ بیچارہ خود حاضر ہی نہیں، وہ انکار بھی نہیں کرتا۔ کوئی اس کے سامنے شریعت کا مسئلہ قرآن و حدیث کا بیان کر رہا ہے، وہ اس سے مخالفت نہیں کرے گا، لڑے گا نہیں۔ ایک دن سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ یوں آ رہے ہیں، علماء نے روک لیا، جامع مسجد کے مولوی صاحب، قاضی صاحب، ساروں نے روک لیا۔ آپ کیا ہجروں میں پھرتے رہتے ہو؟ چلو اتارو سرخ رنگ کا لباس، سفید رنگ کا لباس پہنو اور چوڑیاں بھی اتارو، چلو نماز جمعہ ادا کرنے جاؤ۔ تو مجذوب جو ہے وہ کبھی لڑتا نہیں ہے، چپ کر۔ انہوں نے سفید رنگ کا لباس دیا، آپ نے پہن لیا، چوڑیاں اتار دی، آپ نے اپنا لباس اتار دیا، کہا چلو تمہارے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے چلتا ہوں۔ جامع مسجد میں پہنچے، مولوی صاحب خطبہ دینا شروع ہوئے، سنتے رہے۔ جو جامع مسجد خطبہ دیا، آپ نماز کے لیے جو کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے جو ہی کھڑے ہو، اللہ اکبر جب بولی، اللہ اکبر کا بولنا تھا کہ وہ وائٹ کلر کا جتنا پورا ڈریس تھا سب کا سب سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شان، وہ سرخ ہو گیا۔ یہ سچے مجذوب کی علامت ہے۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو آپ کا ایک جملہ ہے، میرا خامد حی لا یموت ہے، کبھی نہ مرے گا، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے، یہ جملہ ہے۔ اور اس جملے کو لے کر مولوی معراج ربانی صاحب نے بہت گالیاں دی ہیں ہمارے سیدی موسیٰ سہاگ کو۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا میری آواز کبھی بھی ان تک پہنچے فوراً توبہ کیجئے، کیونکہ یہ بھی حدیث، اگر آپ کو دوسری حدیثیں یاد ہیں تو یہ حدیث کیوں بھول گئے؟ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، یہ اعلان جنگ ہے رب سے، اور مرتی دفعہ ایمان نصیب نہیں ہوتا، شکل مسخ ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ سب سن لو،
اللہ گولیاں نہیں مارتا کہ آپ سمجھیں کہ وہ پسٹل مارے گا، وہ موزر سے منع. اعلان جنگ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ولی کی دشمنی کرتا ہے مرتی دفعہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور اس کی شکل مسخ ہو جاتی ہے. اور یہ میں 3 بڑے بڑے علاموں کی شکلیں دیکھ چکا ہوں. وہ ولیوں کے دشمن تھے، انتہائی بھیانک شکل تھی ان لوگوں کی. تو اب اس جملے کو لے کر پھر اعتراض ہوا. جی موسیٰ سہاگ کہنے لگے میرا خامد حی لا یموت ہے، اللہ کو خامد بول دیا اور اس کے ساتھ بیچ میں اور بھی جملے بیچ میں ڈال دیا، اپنی طرف سے ڈال دیے. جبکہ انہوں نے اتنا بولا میرا خامد حی لا یموت ہے، کبھی نہ مرے گا، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اب اس میں 2 لفظ ہیں، خامد اور بیوہ. اب خدا کا واسطہ ہے پہلے جا کر ڈکشنری کو تو کھول لیا کرو، ان لفظوں کے معنی کیا ہیں وہ تو دیکھ لو. یہ شراکت معنی کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لفظ جو ہیں اس میں اشتراک ہے بہت سے معنی کی، وہ لفظ کدھر گیا؟ اب تو اب ذرا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مزور اور مجذوب جو بھی لفظ بول دے، کیسے بھی لفظ بول دے، اس میں پکڑ ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو مولوی صاحب نے سیدی موسیٰ سہاگ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ اپنی اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کے پاس علم ہی نہیں. ایک مجذوب ہے، وہ کیسا بھی جملہ بول دے، ہو جب اس نے یہ جملہ بول دیا وہ اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اعتراض کر بھی رہے ہو تو پھر بھی سن لو. فیروز اللغات، یہ ڈکشنری ہے، جا کے نکال لیجئے. فیروز اللغات دیوبندیوں کی لکھی ہوئی. اس کے اندر خامد کا معنی کیا لکھا ہے؟ خامد کا معنی ہے، کہتے ہیں کہ یہ خدا وند کا مخفف ہے. خدا وند کا مخفف ہے. اور خامد کا معنی ہوتا ہے مالک. اور بیوہ کا معنی ہوتا ہے اکیلا. اسی لیے جس کا خامد مر جائے اس کو بیوہ کہتے ہیں، اکیلا، وہ عورت اکیلی رہ جاتی ہے. اب ذرا جملے کا ترجمہ دیکھو، کیا کہا تھا سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ میرا خامد حی لا یموت ہے، کبھی نہ مرے گا. یعنی میرا مالک، میرا خداوند حی لا یموت ہے، کبھی نہیں مرے گا. کیا خامد ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، یعنی مجھے اکیلا کیا دیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے خداوند سے، اپنے مالک سے علیحدہ ہو جاؤں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ جملہ بول کر سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد میں اعلان کر دیا، میرا اللہ، میرا مالک، میرا خداوند حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اور میرا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط رہے گا. جس حالت میں جڑا ہے وہ جڑا رہے گا. تم لوگ مولویوں مل کے بھی اس کو جدا نہیں کر سکتے. تو سیدی موسیٰ سہاگ سہروردی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جڑا ہوا ہے. اب اگر اردو پڑھنی نہیں آتی تو وہ خواب کدھر گیا؟ وہ خواب جو اردو والا تھا مدرسے میں اردو، میں تو اس خواب کو بھی بیان کرنا توہین سمجھتا ہوں. یہ اردو کیوں نہیں آ رہی؟ دلیل دے دوں آپ کو. جو مجذوب ہوتا ہے نا، جو معذور ہوتا ہے، جو گفتگو ہوش و حواس میں نہیں کر رہا، اس کے جملے کی پکڑ نہیں ہوتی. میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. وہ حدیث یاد آئی آپ کو؟ کسی مولوی سے جا کے پوچھیے گا. میں نے وہ مولانا صاحب وہ حدیث کیا ہے جس میں ایک آدمی کا اونٹ گم جاتا ہے، اس کا سارا سامان گم ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ صحرا میں پھر رہا ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، ایک دم سے اس کو اونٹ مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یہ حدیث ہے. اس کے اس جملے کی پکڑ نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے اور خود کو رب کہہ رہا ہے. اب بتائیے یہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف تبلیغ اس لیے ہے کہ دشمنی کے طور پر ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہے. دین کی تبلیغ ہوتی تو ذہن میں ہوتا کہ سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ کا جملہ کہ میرا خامد حی لا یموت کبھی نہیں مرے گا، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، یہ جملہ بالکل کم تر ہے اس جملے کی بنسبت کہ جس کو حضور بیان کر رہے ہیں اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یہ خطرناک ہے کہ وہ خطرناک ہے؟ بس کیا کیا جائے. اللہ اکبر. فلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا ہاتھ ہی چھوڑ دو. تو نماز پڑھتے ہوئے سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے سرخ ہو. اب جب علماء نے یہ چیز دیکھی تو نے کہا نہیں، جو ہم سوچتے تھے وہ نہیں، اس بندے کا تعلق کچھ اور ہی ہے، چھوڑ دو اسے. چھوڑ دیا. اب آپ پھر ہجڑوں کی ٹولی میں پھرنے لگے. ہر وقت آپ دھمال ڈالتے اور پاؤں مارتے ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کو آپ نے دیکھنا ہو تو جتنے میرے سامعین وہ آپ دیکھیے گا، چیچنیا رشیا کی سٹیٹ ہے، وہاں ذکر ہوتا ہے. کیسے ذکر ہوتا ہے دیکھ لیجئے گا. اصل میں ہوتا کیا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ جتنے لوگ ہیں یہ بیچارے غریب آدمی ہیں، باہر تو کبھی گئے نہیں، دوسری سٹیٹ میں جاتے نہیں ہیں، ملکوں میں جاتے نہیں. میں تو پھرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں
یہ سارے کام آپ سے پہلے، آپ کے انڈیا میں آنے سے پہلے، آپ کے پاکستان، بنگلہ دیش، ان ممالک سے پہلے یہ دوسری اسٹیٹس میں ہوتا ہے، ایون کہ عربی ممالک کے اندر ہوتا ہے، یہ دھمال ڈالی جاتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا جاؤں گا میں. یہ سب چیچنیا کا ذکر دیکھیے گا، پھر آپ بھول جائیں گے سیدی موسیٰ سوہاگ کے ذکر کے اوپر اعتراض کرنا. دیکھیے گا وہ کس طرح ذکر کرتے تو پاؤں مارتے ہوئے آپ نے ذکر کرنا. اللہ اکبر جل شانہ. وقت گزرتا رہا، آپ چھپ جاتے، آپ رہتے ہی اس طرح سے ملامتی فرقوں کی. آپ اس طرح رہے کہ کوئی آدمی آپ کے قریب ہی نہیں آتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا اس وقت کہاں ہے، آپ پھرتے رہتے. ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی. احمد شاہ کا آخری دور تھا اور محمود بیگڑے کا دور شروع ہونے والا تھا شاید. تو احمد آباد میں بارش ہی نہیں ہوئی. نماز استسقاء بھی ہو گئی، قاضی، علماء سب نے دعائیں کر ڈالی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی شان بڑھانا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی بندے نہیں ہوتے. وہ کسی اپنے بندے کی شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک سبب بنا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک دفعہ کھڑے تھے نا، تو بارش نہیں ہو رہی تھی، میری سمجھ آئی نا. تو پھر ایک بندے کی وجہ سے بارش ہوئی کہ جس نے چھپ کے توبہ کی تھی. یہ سبب بنتے رہتے ہیں. تو بارش نہیں ہو رہی. قاضی کو ایک دم یاد آیا، احمد شاہ سے کہنے لگا، بادشاہ ایک بندہ ہے، اگر وہ دعا کرے تو بارش ہو جائے گی احمد آباد میں. بولے وہ کون سا ہے؟ کہا بس آپ اجازت دیجیے. لوگ اس کے پاس نہیں جاتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب اگر وہ دعا کر دے گا تو بارش ہوگی، ورنہ پورا احمد آباد گیا اور قحط میں مبتلا ہو گیا، لوگوں کو کھانا ملنا مشکل ہو جائے گا. قاضی صاحب اور سارے لوگ تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ فلاں ٹولی کے اندر سیدی موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ وہاں گئے. سیدھا قاضی اور علماء بھی کچھ ساتھ وہاں گئے، حضور دعا کیجیے بارش ہو جائے. وہ آپ نے فرمایا تم کدھر آ گئے ہو؟ وہ کوئی اور ہوگا موسیٰ، میرے پاس کیا، میں گناہ گار آدمی، یہ نشانی ہوتی، یہ نشانی ہوتی. میرے پاس کہاں آ گئے ہو تم؟ ویسے یہ نشانی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کا فراڈ بھی ہوتا ہے. وہ عاجزی کا اظہار کر کے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا. وہ عاجزی نہیں ہوتی، لیکن عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کی تھوڑی سی مخالفت کرو تو وہ اپنا آپ دکھا دیں گے. وہ لیکن اولیاء کرام کے اندر اصلی ہوتی عاجزی، اصلی. کہا نہیں میں نہیں ہوں، جاؤ چلے جاؤ، کوئی اور ہوگا. کہا نہیں حضور آپ ہی ہیں. جب ان کا اصرار بڑھا تو اب سیدی موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا. پتھر اٹھا کر یوں آپ نے اپنی چوڑیوں کی طرف کیا کہ جیسے توڑنے کے قریب ہوں، تو یوں آسمان کی جانب منہ اٹھا کر سیدی موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، نیند دیجئے یا سوہاگ لیجئے. یہ جملہ آپ نے بولا، اور اس جملے کو لے کر پھر بدتمیزی کی گئی. تو میں آپ کو سوہاگ کے معنی بتا چکا ہوں. سوہاگ کا معنی ناز، سوہاگ کا معنی لاڈ، سوہاگ کا معنی پیار، سوہاگ کا معنی عطر، سوہاگ کا معنی وہ گیت جو دولہا کی طرف سے گایا جاتا ہے. کچھ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو سوہاگ کے اتنے معنی چھوڑ کر سوہاگ کا معنی خوش نصیب. سوہاگ اصل میں سوبھاگ ہے، خوش نصیب، خوشحال. تو جب اتنے سارا معنی ہیں تو پھر خاص ایک ہی معنی مولوی صاحب کیوں لے رہے ہیں؟ کیا مولوی صاحب کے مائنڈ میں باقی اور کوئی صاف چیزیں نہیں آ رہی؟ تو آپ نے جب یوں کہا تو اس جملے کے اوپر بہت زیادہ گالیاں دی گئی. میرے سیدی موسیٰ سوہاگ نیند بھیجیے یا اپنا سوہاگ لیجیے. تو سوہاگ کا معنی ہوتا ہے لاڈ. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مالک، اے میرے خداوند، آسمان سے بارش اتاریے، یا پھر جو ہم سے لاڈ کرتے ہو یا ہمیں جو آپ سے پیار ہے واپس لے لو. پھر تو اللہ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے نا. کیا کہا میرے نبی نے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو بارش اسی وقت ہو گئی. اب آپ مشہور، آپ کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی احمد آباد کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنے پاس اب بلا لے. یہ لوگ مجھے جاننے لگ گئے ہیں مالک، اور یہ ولی کی نشانی جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. وہ ہر ایک کو بٹھا کے نہیں بتائے گا میں خضر علیہ السلام سے ملا ہوں. وہ ہر ایک کو نہیں بتائے گا بیٹھ کے ذرا میں تجھے بتاؤں کہ میری ملاقات، مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے. وہ کرامتیں بتائے گا نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. وہ خود کو چھپاتا ہوا جاتا ہے. اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کی شہرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو خود، آپ نے شاور لیا، وہی سرخ رنگ کے کپڑے پہنے، آپ نے چوڑیاں پہنی، آپ چارپائی کے اوپر لیٹ گئے. جب آپ لیٹے تو لیٹتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کہاں ہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا. آپ تو چھپے ہوئے ایک جگہ میں چھپے ہوئے تھے، کسی کو خبر نہیں ہے. لیکن شاہ عالم کو پتہ چل گیا. شاہ عالم پہ میں لیکچر دے چکا ہوں. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا. آپ نے فوراً بتایا جلدی سے بھاگو. میاں مخدوم اپنے خلیفہ سے کہنے لگے جلدی جاؤ، سیدی موسیٰ سوہاگ کا وصال ہو گیا ہے، اور یاد رکھو جا کے جنازہ پڑھاؤ، تجہیز و تکفین کرو. دیکھو ان کی چوڑیاں مت اتارنا، ان کو ان کی چوڑیوں سمیت ہی دفنا دینا. یہ تھی وہ جو میں نے کتابوں کے اندر ریسرچ کی. لیکن جو میں نے فون کرا اور یوسف شاہ جو مجھے بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زمین کو یہ کہا
کہ زمین جو ہے وہ مجھے جگہ دے دے. باقی آپ ان سے سن لیجیے. نہیں وہ تاریخ ان کی کوئی پتہ نہیں ہے، اور آپ کون سے وطن سے تھے اور آپ کے والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے. صوفیہ گجرات کے نے جو بتایا ہے کہ آپ کا سہر وردی سلسلہ لگتا ہے چلنے. کون سا علاقہ؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے کچھ. مزار کا بھی نہیں، وہ بھی کوئی کتاب کے اندر نہیں ہے. مزار کا بھی بولنا. اور مزار بھی حضرت کے 4 مزار ہے یہاں پر. حضرت موسیٰ سواگ ایک ہی ولی کے 4 مزار ہے. جب احمد آباد شہر کے اندر آپ آئے اور ایسے چھپے ہوئے رہتے تھے، اس لیے آپ کو کوئی بھی کتاب کے اندر یا کوئی بھی حوالے کے اندر آپ کا ملتا نہیں ہے کہ آپ کس وطن سے تھے، آپ کی پیدائشی تاریخ کیا ہے، آپ کے والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے. ایسا کوئی جگہ پہ کچھ ہے نہیں. خالی اب ہاں نہیں 4 مزار، اس کے علاوہ دوسرے کوئی مزار نہیں ہے. یہ چاروں ایسے ہی ہوا ہے کہ جب احمد آباد شہر کے اندر جب آپ رہنے کے لیے یہاں پر آئے منجام الدین کے مزار سے آپ کو حکم ہوا کہ جا احمد آباد شہر کے اندر اپنی زندگی بسر کرو. احمد آباد شہر کے اندر آیا تو آپ ہجڑوں کے بھیگی چھپے ہوئے رہتے تھے. اپنی ولایت کبھی کسی کو بھی ظاہر نہیں ہوئی. جب ظاہر ہوئی، جب بارش نہیں آتا تھا تو آپ سرکار نے جب بارش مانگی اللہ تعالیٰ سے، جب دعا مانگی، جب بارش آئی تو آپ کا راج جب پاس ہو گیا. جب آپ کا راج پاس ہو گیا تو سب نے دیکھا پبلک نے کہ بولے تو ولی صفت ہے کیا، تو آپ چھپے ہوئے رہتے تھے. تو پھر آپ کو جان لیا تو پھر آپ ان کو حیران پریشان کرنے لگے تھے. پھر آپ وہاں سے آ کے یہاں پر آ کے باری تعالیٰ سے 8 وقت دعا مانگی کہ زمانے میں راج پاس ہو گیا ہے، ابھی دنیا والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، بولے تو مجھے پردہ کراؤ. اس طریقے سے حضرت نے یہاں پر دعا مانگی اور زمین پھٹی، آپ زندہ اندر اتر گئے. پھر وقت کے بادشاہ اس ٹائم کے اندر تھے جیسے کہ محمود بیگڑا بادشاہ تھے وہ زمانے کے، ان کو خبر کری، بولے جس ولی نے دعا مانگی نا اللہ نے ان کی رحمت کو برسا ہے. بولے انہوں نے تو بولے وہاں پر بھی دعا مانگی اور بولے زمین میں ہمارے سامنے اتر گئے. تو وہ چند عامل لوگوں کو لے کر، پڑھے لکھوں کو لے کر یہاں پر آئے تو بولے زندہ گئے تو بولے کھودو، اور نکاح تو کھودنا شروع کرا. پھر بازو میں سے آواز ہے، بولے میں وہاں نہیں ہوں یہاں پر ہوں. اور دوسری جگہ کھودنا شروع کرا تو پھر تیسری جگہ سے آواز ہے، بولے میں وہاں نہیں ہوں یہاں پر ہوں. جب تیسری جگہ کھودا تو پھر چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، بولا آپ کا کام تھا اللہ نے کر دیا ہے، اب مجھے حیران کرو گے تو خطا پاؤ گے. اس طرح سے 4 مزار آپ کے بنے. اور یہ 4 مزار بھی جب اس زمانے کے اندر 250 سال تک 4 مزار کچے رہے. اس کے بعد میں جعفری نام کا آدمی تھا، انہوں نے 4 مزار پکے بنائے، روزہ بنایا، اور یہاں پر جو یہ قلعہ بنا ہوا ہے یہ بنایا. ایسا اس وجہ سے 4 ہوئے. ہاں ایک ہی جگہ پہ، ہاں ایک ہی جگہ پہ پاس میں ہے. ایک ساتھی ہے، ایک ساتھی، کوئی الگ الگ نہیں ہے. ہاں ایک ساتھی یعنی کہ 4 6 انگل کا فرق ہے. ایسا ہے 4 آپ کو جو فوٹو بھیجا ہے نا اس کے اندر دیکھا ہوگا نا آپ نے. اس سے بھیجتا ہوں فوٹو واپس. ہاں تو ابھی پھر سے آپ کو فوٹو. ہاں بس، اور تو بس یہ بات ان کی جو کتابوں کے اندر یہ، باقی تو اور تو کوئی بات. تو زمین کو آپ نے یہ کہا کہ مجھے جگہ دے دے، تو زمین میں آپ گئے، لوگ کھودنے لگے، کہا نہیں میں ادھر ہوں. پھر کھودنے لگے، کہا نہیں میں ادھر ہوں. پھر کھودنے لگے، کہا نہیں میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں. تو 4 جگہ پہ کھودے. پھر آپ نے کہا چھوڑ دو مجھے، میں اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. تو سیدی موسیٰ سہاگ 28 اگست 1449 10 رجب 853 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. بڑے بڑے علماء نے اور اولیاء کرام نے آپ کے جنازے میں شرکت کی. یہ بات یاد رکھی. اور آپ کی قبر شاہی باغ کے اندر ہے. احمد شاہ کے دور میں لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ آرڈر دیا کہ کچھ باغ بنا دیے جائیں، چلو لوگوں کو نوکری مل جائے گی. تو 3 باغ جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، سیتو باغ، شاہی باغ، گلاب باغ. یہ باغ بنائے گئے. تو شاہی باغ کے اندر کیا تھا، آپ کا روضہ انور بنا دیا گیا. اور وہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حاضری دی. لیکن چونکہ یہ مجدد، اور مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیاست سے کام نہیں لیتا. مجدد مذہب کو کلیئر کر کے بیان کر دے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے یہاں فائدہ ہو جائے گا تو میں یہاں اپنے مسئلے کو چینج کر دوں، اس ملک میں اس جگہ پہ نہ. وہ شریعت کے مسئلے کو ہر جگہ بیان کرے گا اور جو ہے وہی مسئلہ کلیئر بیان کرے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے جب وہاں حاضری دی تو آپ وہاں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور مسئلے بھی بیان کر سکتے تھے کہ سرخ رنگ کی حدیثیں بیان کر دیتے آپ نے فرمایا سنو. وہ مجذوب تھے اور مجذوب کے اوپر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا.
لیکن یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ تم ہوش و حواس کے اندر ہو۔ تو مجدد نے اپنا کام کیا، مجدد نے سیاست سے کام نہیں لیا کہ وہ یہاں آ کر اپنے مسئلے کو بیان نہ کرے۔ تو جو آپ نے بریلی میں بیان کیا وہی آپ نے آ کر احمد آباد کے اندر بھی بیان کیا۔ تو وہاں آج بھی آپ جائیں تو سیدی موسیٰ سہاگ ان کی قبر کے باہر مور آتے ہیں۔ یہ بھی مجھے ایک پکچر بھیجی عبدالغفار میمن نے، وہیں ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہاں باہر جو ہے نا وہ مور آتے ہیں، اور ایک درخت ہے وہاں، اس کے اوپر عورتیں جو ہیں وہ اپنی جب کوئی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہاں جو ہے چوڑیاں جو ہیں وہ جا کے ٹانگ دیتی ہیں۔ لیکن خاص طور پر بات یہ ہے کہ اسی قبرستان کے سامنے میرے پیر و مرشد جنہوں نے مجھے خلافت دی ہے، میرے مرشد سید شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں مفسر قرآن، ان کی زوجہ محترمہ کا روزہ بھی بالکل جو ہے وہ سامنے ہے۔ میں تو فاتحہ پڑھ چکا، اب آپ سب لوگ جو ہیں آپ بھی فاتحہ پڑھ لیجیے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔